الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری دو رکوع یعنی رکوع نمبر 11 اور رکوع نمبر 12 قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع نمبر 11 سے 16 اور سورہ انعام کے ابتدائی 13 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 11، پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی؟ سورہ مائدہ کے 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں، اس کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، قرآن کی آیات سنتے ہیں تو رقت سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 12، شیطان کے گندے ترین کام۔ 12ویں رکوع میں عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا، انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی منع ہے۔ اس رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا۔ مسلمانوں کو ان خباثتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی، البتہ وضاحت کی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی۔ اب اگر وہ باز آ جائیں تو سابقہ عمل پر کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ رکوع نمبر 13، کثرت حق کا معیار نہیں۔ 13ویں رکوع میں وضاحت کی گئی کہ کثرت حق کا معیار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے۔ رکوع نمبر 14، بے مقصد سوالات مت کرو۔ 14ویں رکوع میں کثرت سے سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا پسندیدہ روش نہیں۔ مزید فرمایا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ اسے چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی حسب استطاعت کوشش کرتا رہے۔ رکوع نمبر 15، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا عجیب مطالبہ۔ 15ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا بیان ہے اور ان کے حواریوں کے ایک عجیب مطالبے کا ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں۔ حواری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کر لیں کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا کر دوں گا، لیکن جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ رکوع نمبر 16، روز قیامت اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ 16ویں رکوع میں قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جی میں کیا ہے۔ اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن وہ آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تب بھی آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔
اللہ فرمائے گا دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے عظیم کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورہ انعام، مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ رکوع نمبر 1، اللہ نے انسانوں کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بنا کر کیوں نہ بھیجا؟ فرمایا گیا اگر اللہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ ان کا شبہ یہ تھا کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ انسان کیوں؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو بھیج دیا؟ تو انسانوں کے لیے نمونہ تو فرشتے ہی بن سکتے ہیں، انسانوں کے لیے نمونہ تو انسان ہی بن سکتا ہے۔ فرشتے پھر اگر فرشتے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو اپنی بے عملی کا ایک جواز مل جاتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کے لیے عمل کرنا آسان ہے، اور جو ہے ہم انسان ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو رسول کو نبی بنا کر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ ایک طرح سے حجت بھی جو ہے وہ ہو گئی لوگوں کے اوپر کہ جس طرح یہ انسان ہوتے ہوئے تمام تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس طرح تم بھی انسان ہوتے ہوئے جو ہے وہ تمام یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 2، امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی بڑائی کو اس طرح بیان کیا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو عطا کرے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، وہ عبد ہیں، معبود نہیں۔ اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ کو خدائی میں شریک کر دیتے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ سے ہے اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی۔ اسی رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہودی توریت میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ رکوع نمبر 3، حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستانوں کا بیان ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کریں جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کہ کیا آخرت کی یہ زندگی حق ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے بالکل حق ہے، لیکن اس وقت حق کو مان لینا فائدہ مند نہ ہوگا، انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ رکوع نمبر 4، معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ معجزہ دکھانا قوم کے لیے نازک معاملہ ہے۔ آپ اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار تھے۔ مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرتیں معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔
مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، وہ تو محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، عنقریب وہ اپنے کفر کا برا انجام دیکھ لیں گے۔ رکوع نمبر 5، اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی اور رقت پیدا ہو، وہ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہ کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا، آخرکار اللہ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رکوع کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے عاجزانہ خطاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں، نہ ہی میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ رکوع نمبر 4، اللہ کن پر مہربان ہے۔ رکوع نمبر 6، اللہ کن پر مہربان ہے۔ 6 رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دیں کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشے کے اعتبار سے کم تر درجے کا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر ہے، وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کیا اور اس پر توبہ کی تو اللہ اپنے لطف و کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ رکوع نمبر 7، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ رکوع نمبر 7، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم ہے جس کے تحت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانئے حق و باطل نہ کر قبول۔ رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے خشکی اور سمندر کی ہر شے کا علم ہے، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 8، اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا ہے جیسے طوفانی بارشیں، دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی ہے جیسے زلزلہ، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ آج ہمیں عذاب کی ان تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا شعائر دینی کی توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ رکوع نمبر 9، ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ 9ویں رکوع میں اس تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیا عروج دے گا۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے۔ میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ہے۔ رکوع نمبر 10، نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔
10वें رکوع میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اگر مکہ والے آپ کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع نمبر 11، جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام۔ 11ویں رکوع میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ عنقریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ رکوع نمبر 12، اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کی جملہ ضروریات کا انتظام کیا، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ رکوع نمبر 13، مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو۔ 13ویں رکوع میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں ورنہ وہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔